السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ان مکناہم فی الارض واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، کافی عرصے کے بعد آج آپ کے علاقے میں آنے کا موقع ملا، اور میرا دل انتہائی اس بات سے خوش ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ آپ کو مرکز، یہ مسجد، یہ ادارہ آپ کو عطا کیا ہے۔ اس میں ترقی ہوگی، اللہ برکتیں عطا فرمائے، اللہ رحمتوں سے نوازے۔ ہمیشہ ہر چیز کا آغاز وہ ایک تھوڑے سے انداز میں ہی ہوتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی نیتوں کو، خالص نیت کو، خلوص نیت کو دیتا ہے۔ تگ و دو، محنت، کوشش اور کاوش اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرماتے ہیں۔ اور وہ ادارے ایک موقع آتا ہے کہ وہ مرکزی حیثیت حاصل کرتا ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ وہ لوگ جو آغاز میں، شروع میں اپنا خون، اپنا پسینہ، اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنا سرمایہ اللہ کی رضا کے لیے وہاں پر لگاتے ہیں، جب تک وہ ادارے، اللہ کے وہ گھر، نیکی کے وہ محور و مرکز، جب تک وہ زندہ و جاوید رہیں گے، وہاں یہ سلسلہ دین کا، اسلام کا، جمعہ کے خطبات کا، 5 وقت کی نماز کا، اللہ اکبر کی صداؤں کا، تعلیم و تعلم کا، جب تک وہ جاری رہے گا، اور یہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ان سابقین اولین، شروع آغاز کرنے والے، ان کے نامہ اعمال کے اندر وہ نیکیاں وہ لکھی جاتی رہتی ہیں، اور وہ ادارے وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ اللہ بنا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، آج یہ پاکستان جہاں ہم رہتے ہیں، اور ہم سب اس کی سلامتی کے لیے دعا دو، اور سب سے بڑا کھٹکا کافروں کو اور کافروں کے منشیوں کو، ان کے نمک خواروں کو اور قوم کے غداروں کو وہ اس بات پہ ہے کہ دنیا کے اندر یہ واحد ملک ہے جو اسلامی نظریہ، اسلامک آئیڈیالوجی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر قائم ہوا ہے۔ ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی حد، اس کا عرصہ، اس کا وقت ان لمیٹڈ ہے، یہ قیامت تک کے لیے۔ کیوں؟ اب قیامت سے پہلے کوئی پیغمبر، کوئی رسول، کوئی نبی نہیں آئے گا، اب یہی کلمہ چلنا ہے، اور اس کلمہ کی حد قیامت، بلکہ قیامت کے بعد بھی، آخرت کے اندر بھی یہی کلمہ ہی توحید گونجے گا۔ جب یہ کلمہ لا الہ الا اللہ قیامت تک کے لیے ہے،
اور لا الہ الا اللہ کے نام پہ یہ پاکستان جو بنایا گیا، جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے، بڑے بڑے علماء کرام نے، بڑے بڑے مسلمانوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے، بچوں نے اپنا خون اس کے لیے دیا، انشاءاللہ یہ پاکستان بھی قیامت تک قائم و دائم رہے۔ جن کا جینا، جن کا مرنا، جن کا بزنس، جن کا مکان، جن کے گھر وہ پاکستان سے وابستہ ہیں، وہ دن رات یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم غریب ہیں، محتاج ہیں، لیکن یا اللہ اس پاکستان کو سلامتی عطا۔ اور میرے بھائیو دعا کیا کرو، یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا وطن ہے، یہ ہمارا دیس ہے۔ ہم یہاں اس کی زمین سے اگنے والا اناج ہم یہاں کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے۔ الیکشن کا دورہ ہے، وہ بھی پتہ نہیں ہوتے بھی ہیں کہ نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کل پرسوں اعلان ہو جائے، اور ممکن ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہو جائیں۔ الیکشن بھی نہیں ہو رہا ہے، سلیکشن ہو رہی ہے، حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں، اور اللہ کرے کہ الیکشن کے بعد بھی حالات اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ نظر نہیں آ رہا کہ اب الیکشن کے بعد جو آگے کچھ ہونے والا ہے نا، ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، ہم دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں میں سے اپنے لیے بہتر، اچھی، فائدہ مند، نفع بخش ہم چیزوں کی سلیکشن، انتخاب کرتے ہیں، ہم چنتے ہیں۔ ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں کوئی نفع والی چیز، فائدے والی چیز، جس سے میرے خاندان کا اور میرے علاقے کا، میرے وطن کا فائدہ ہو۔ ہر بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اسی چیز کا انتخاب کروں۔ یہاں تک کہ دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کی شادیاں، ان کے لیے بھی پوری تگ و دو کر کے بہتر سے بہتر انتخاب ہم کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کا حکم دیا۔ مومن مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے قرآن مقدس نے یہ ایک دعوت دی ہے، یہ ایک پیغام دیا ہے، یہ ایک اصول دیا ہے کہ بصیرت کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ کسی چیز کا 2 میں سے 3 میں سے کسی چیز کا انتخاب کرنا ہے تو بہتر سے بہتر شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے، قرآن و حدیث کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ایک اچھی چیز کا انتخاب کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بنایا، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، پھر ہم نے اس انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا، اس کو کان دیے، اس کو ہم نے آنکھیں عطا کی، تاکہ صحیح بات سن کر صحیح بصارت کے ساتھ آگے بڑھ کر اپنی فکر سے، اپنی سوچ سے، اپنے فائدے کو سامنے رکھ کر اپنے لیے کوئی فیصلہ کرے، اس کو کل کو کہیں پشیمانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ رب العالمین نے کلام مقدس کے بارے میں فرمایا ہدی للناس، کہ قرآن مجید کو ہم نے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ غلط راستوں کو چھوڑ کر سیدھے راستے پہ، صراط مستقیم پہ آنے کے لیے ہم نے قرآن مجید کے اندر دلائل رکھ دی ہیں۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، فرمایا کہ ہدایت پر آنے کے لیے، سیدھے راستے کو اختیار کرنے کے لیے، غلط چیزوں کو جو ہے نا جی دفع کرنے کے لیے، چھوڑنے کے لیے، شرک سے بچ کر توحید کے راستے پہ آنے کے لیے، بدعت و خرافات سے اپنے آپ کو بچا کے صراط مستقیم پر چلنے کے لیے، لادینیت کو چھوڑ کر صحیح سچے دین پر آنے کے لیے ہم نے اس کے اندر دلائل رکھے ہیں، اور ساتھ ہی ہم نے اس انسان کے لیے قرآن مجید کے اندر بالفرقان، حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، اچھے اور برے میں، اسلام اور کفر میں
توحید اور شرک میں فرق کرنے کے دلائل ہم نے سارے قرآن کے اندر رکھ دیے۔ 8 فروری کو اگر انتخاب ہونے والے ہیں، اگر یہ ہوتے ہیں تو پھر ایک فیصلہ جس کا اختیار ہر پاکستانی ووٹر اور شہری کے پاس ہے، آج پھر لگ رہا ہے کہ یہ قوم غلط فیصلہ کرنے والی۔ مسجد کا امام ہم رکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے 100 خوبیاں، کوالٹیز ہم دیکھتے ہیں۔ آواز بڑی بہتر ہونی چاہیے جی، اچھی بات ہے ماشاءاللہ، وہ پختہ ہو جی، ایمان والا ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، بالکل ٹھیک ہے، میں اعتراض نہیں کر رہا۔ اور مسجد کا امام سے ذرا سی غلطی ہم دیکھیں، اٹھا کر مصلی سے پھینک کر مسجد سے باہر نکال دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے ایمان اور ہمارے عمل کی بات ہے، لیکن ملک کا امام، ملک کا مقتدر اعلیٰ طبقہ، اپنے لیے وزیر اعظم، اپنے لیے صدر، اسے انتخاب کرتے ہوئے ہم نے کبھی نہیں سوچا ہم برادریزم، علاقائی بات، وڈیرا شاہی، اپنے ذاتی مفادات، چلیں جی چور کہتا ہے کہ میں نے تو چوری کرنی ہے، میں اسے ووٹ دوں گا کہ وہ جو مجھے کچہری اور تھانے سے چھڑوا کے لائے۔ ایک رشوت خور آفیسر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے تو رشوت لینی ہے، میں پھنس جاؤں گا، میرے اوپر کیس بنے گا، مقدمہ بنے گا، میں تو اس کو ووٹ دوں گا جو حرام خوری کے اس بات پر، اس میرے عمل پر جو مجھے بچائے گا اور مجھے تحفظ اور مجھے سیفٹی اور سیکورٹی دے گا، میں اس کو ووٹ دوں گا۔ ہر بات میرے بھائیو، ہر ووٹر اپنی بات سوچ رہا ہے، یہ نہیں دیکھتے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا جی کہ میں نے ایک ووٹ دیا ایم این اے کے لیے، ایک میں نے ووٹ دیا جناب ایم پی اے کے لیے، اتنی بات نہیں میرے بھائیو، یہی ایم این اے بنے، یہی ایم پی اے بنے، آپ کے ووٹ سے بنے، یہاں سے پارلیمنٹ بنی، پارلیمنٹ سے جناب سپیکر بنا، ڈپٹی سپیکر بنا، یہی پارلیمنٹ کے افراد سینٹ کا انتخاب کرتے ہیں، وہاں چیئرمین بنا، ڈپٹی چیئرمین بنا، یہی پارلیمنٹ صدر کا انتخاب کرے گی، یہی پارلیمنٹ وزیر اعظم کا انتخاب کرے گی، یہیں سے وزیر کابینہ بنے گی، وزیر اور مشیر بنے گے۔ اگر ہمارا فیصلہ غلط تھا اور وہ ہم نے غلط لوگ، ملک دشمن لوگ، عوام کو لوٹنے والے، یہاں چور اور ڈاکوؤں کا ساتھ دینے والے، اور ملک کے اوپر جو ہے نا جی غریب عوام پر ٹیکس لگا کر کھاتے خود ہیں، عیاشیاں خود کرتے ہیں، باہر سے قرضہ لیتے ہیں، اس قرضے کو اتارنے کے لیے غریب عوام پر ٹیکس لگاتے ہیں، پھر تباہی اور بربادی ہوتی ہے، ہمیں آئی ایم ایف کا غلام بنا دیا گیا ہے۔ میرے بھائیو، قصور کس کا ہے؟ قصور اس ووٹر کا ہے جس نے ووٹ کی پرچی پہ مہر لگاتے ہوئے صحیح فیصلہ نہیں کیا۔ پھر ہم کہتے ہیں جی مہنگائی کہاں پہنچ گئی۔ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا صورتحال ہے، ہم تو فارمی انڈا 40 روپے کا خرید رہے ہیں، 750 روپیہ اس وقت فارمی مرغی کا وہاں پر گوشت۔ غریب عوام کہتا تھا چلو میں کچھ نہیں، گوشت نہیں کھاؤں گا تو میں دال پکا لوں گا، آج تو دال بھی غریب عوام کی جو ہے نا جی وہ جو ہے نا جی گرفت سے وہ باہر نکل گئی ہے۔ قصوروار کون ہے میرے بھائیوں؟ جن کی سوچ محض اپنی ذات سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ آج میں تھوڑی سی اس جمعے کے خطبے کے اندر ہمارا حکمران کیسا ہونا چاہیے، ہمارا لیڈر، ہمارا ایم پی اے، اس کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ اللہ صحابہ کرام احادیثیں موجود ہیں، بہت سے مفسرین نے بات لکھی، بہت سے صاحب نے فرمایا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وہ فیصلہ جب وہ فوت ہونے کے قریب ہوئے، خلیفہ اول کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسا لیڈر، رہبر، رہنما، خلیفہ، اس کا سلیکشن کر کے، انتخاب کر کے امت کو دے کے گئے۔ ان کا وہ انتخاب
پوری امت کے لیے، دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے، لوگوں کے لیے اتنا فائدہ مند ثابت ہوا، اتنا فائدہ مند ثابت ہوا کہ وہ اسلام آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود ہے۔ میرے بھائیو، یہ انتخاب، یہ اتھارٹی، یہ ووٹ آپ کے پاس موجود ہے۔ قرآن و سنت کو سامنے رکھیں، احادیث کو سامنے رکھیں۔ اسلام نے جو ایک رہبر اور رہنما حکمران کی جو خوبیاں بیان کی ہیں، آنے والے ووٹ کی بھیک مانگنے والے کے اندر وہ خوبیاں دیکھیں۔ اگر وہ خوبیوں کا مالک ہے تو میں کہتا ہوں وہ کسی پارٹی کا بھی ہے، آپ اس کو ووٹ ضرور دیں۔ لیکن اگر وہ جواری ہے، وہ وہی مداری ہے، وہ ملک لوٹنے والا ہے کہ جن کے پیٹ میں درد ہو جائے ان کا علاج لندن سے پہلے ممکن نہیں ہوتا، غریب عوام کو چھوڑ کر یہاں سے بھاگ جانے والے، پھر اس کے بعد معاہدے کر کے سارے کے سارے گناہ معاف کرنے والا رب کی ذات ہے، اللہ کے آگے توبہ طیب نہیں ہوتے، پھر وہ طاقتور حلقوں کے سامنے ان کے پاؤں پہ گھٹنوں پہ بیٹھ کر ان کی منتیں کر کے ترلے کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروانے والے اور پھر دوبارہ اقتدار کے لیے آ جانے والے، وہ مداری، وہ بازیگر، اللہ ایسے لوگوں سے اس پاکستان کی قوم کو بچائے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، مسلمان ملک کا حاکم مسلمان ہونا چاہیے، کوئی غیر مسلم قادیانی اللہ کے پاک پیغمبر کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا، کوئی غالی صحابہ کرام کی عظمت کا انکار کرنے والا، ایسا آدمی اس ملک کا حکمران نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، اپنوں کو چھوڑ کر، مسلمانوں کو چھوڑ کر تم کسی غیر کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ حکمرانی جو ملک کا حاکم ہوتا ہے اس کے پاس پورے ملک کے بڑے بڑے راز ہوتے ہیں۔ مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، اسے اس ملک کی قدر ہوگی، ملک کے باسیوں کی قدر ہوگی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ حکمران پاکستان کا، اسلامی ملک کا، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پوری طرح اس کے جسم کے اوپر، اس کے ایمان پر یہ کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ اس پر حاوی ہو۔ خبردار، کبھی کسی غیر مسلم کا انتخاب اگر کیا تو مجرم کون ہے؟ مجرم وہ ووٹر ہے جس کے پاس یہ امانت تھی، جس کے پاس اختیار تھا اور اس نے غلط سلیکشن کی، غلط اس نے ووٹ کی۔ دوسری بات میرے بھائیوں، اسلام میں کسی اسلامی ملک کے اندر عورت سربراہ نہیں بن سکتی، کوئی مرد ہونا چاہیے، مسلمان ہو، مرد ہو، جرأت مند ہو، دلیر ہو۔ قرآن مجید نے بڑے واضح انداز میں یہ بات کہی، الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو حاکم بنایا ہے عورتوں کو۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی، کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس نے عورت کو اپنا حکمران بنا رکھا۔ کیوں؟ یہ فیصلے عورت مصلے پہ آ کے مردوں کے لیے، مردوں کے سامنے کھڑے ہو کر امام نہیں بن سکتی، عورت نکاح نہیں پڑھا سکتی، عورت جنازہ نہیں پڑھا سکتی، عورت مسجد میں آ کر اذان نہیں کہہ سکتی۔ اسی طرح ایک عورت وہ نیک ہے، وہ اچھی ہے، وہ حافظہ ہے، وہ قاریہ ہے، وہ عالمہ ہے، وہ باپردہ ہے، مگر مسلمان ملک کی وہ حاکم نہیں بن سکتی۔ میرے بھائیوں، حاکم ایک اسلامی ملک کا وہ صالح ہو، وہ نیک ہو، وہ اللہ والا ہو، وہ متقی ہو،
وہ تقوی والا ہو، وہ پرہیزگار ہو، ایسے بندے کا انتخاب کریں، اس کو ووٹ دیں۔ اچھا ہم سوچتے ہیں یار وہ ادھر ایک مولوی کھڑا ہوا ہے، بندہ تو شریف ہے، نیک بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس بیچارے کو تو 2 3 4 ہزار ووٹ ملنے ہیں، میرا تو ووٹ ضائع ہوگا۔ اور نہیں میرے بھائی، تیرا ووٹ اگر غلط استعمال ہوا تو وہ ضائع ہو گیا ہے۔ اگر تو نے کسی اچھے بندے کو دیا ہے، نیک سمجھ کر دیا ہے، کسی صالح کو دیا ہے، کسی عالم کو دیا ہے، وہ کل کو MNA MPA بنے نہ بنے، وہ وزیر بنے نہ بنے، تیرا ووٹ ضائع نہیں نہ۔ ایک طرف ہم چاہتے ہیں میں صدقہ دوں، خیرات دوں، ادھر جواری بیٹھے ہیں، غلط لوگ بیٹھے ہیں، ایک طرف نیک لوگ بیٹھے ہیں، ایک طرف فحاشی کا اڈا بن رہا ہے، ایک طرف مسجد بن رہی ہے، اور کس کو دو گے چندہ؟ اگر فحاشی کے اڈے کو چندہ دو گے وہ قبول ہوگا؟ وہ تو برباد ہو گیا۔ ہاں اگر نیک کام کے لیے اپنا فنڈ دو گے، وہ تھوڑا کیوں نہ ہو، وہ آپ نے دے دیا، اللہ قبول و منظور فرما لے۔ اس لیے نیک آدمی کا انتخاب قرآن مجید کے اندر رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، ہم نے اپنے خلیل کو بہت ساری آزمائشوں میں ہم نے آزمایا، فتمہن، لیکن ہر آزمائش کے اندر وہ پورے اترے، کہیں ڈگمگائے نہیں۔ اللہ کا وہ نبی جد الانبیاء قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم ہر امتحان میں آپ پاس ہو گئے، کامیاب ہو گئے، کامران ہو گئے، اب ہم آپ کو لوگوں کا پیشوا بنا رہے ہیں، ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں، ہم آپ کو لوگوں کے لیے رہبر و رہنما بنا رہے ہیں، نبی اور رسول بنا رہے ہیں۔ قال ومن ذریتی، کہتے ہیں یا اللہ تو نے مجھے تو پیشوا بنا دیا، حاکم بنا دیا، نبی بنا دیا، رسول بنا دیا، یا اللہ میں ایک دعا کرتا ہوں، ومن ذریتی، یا اللہ یہ امامت، یہ رسالت، یہ نبوت، یہ حاکمیت، یا اللہ میری اولاد کے اندر بھی قائم و دائم رکھنا۔ بڑی پیاری دعا ہے، اپنے اولاد کے لیے مانی ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں تمہیں پیشوا بنا رہا ہوں، امام بنا رہا ہوں، یا اللہ تو نے مجھے تو بنا دیا، یہ رتبہ، یہ شان، یہ شوکت، یہ امامت میری اولاد کے اندر بھی قائم و دائم رکھنا۔ اللہ کا خلیل اپنے رب العالمین سے دعا کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ قال لا ينال عهد الظالمین، میرے ابراہیم خلیل، ہاں بات آپ کی قبول ہے، مانتا ہوں، دعا قبول کروں گا، وعدہ ہے، لیکن تیری بھی اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے ان کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں۔ نیک لوگ، متقی لوگ، تیرے راستے پہ چلنے والے، تیرے دین پہ عمل کرنے والے، تیری اولاد میں سے تیرا بیٹا حضرت اسحاق نبوت عطا کروں گا، ان کے بیٹے حضرت یعقوب کو نبی بناؤں گا، ان کے بیٹے حضرت یوسف کو نبی بنا دوں گا، حضرت داؤد، حضرت موسیٰ، حضرت سلیمان، سارے کے سارے، حتیٰ کہ آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیری اولاد میں سے پیشوا بناؤں گا، امام بناؤں گا، بڑا بناؤں گا، شان رتبہ عطا کروں گا۔ اگر ابراہیم خلیل تیری اولاد میں سے بھی اگر کوئی ظالم ہوں گے، مردود ہوں گے، دین والے نہیں ہوں گے، اچھے نہیں ہوں گے، تو پھر ان کے لیے یہ امامت میں عطا نہیں کروں گا۔ معلوم یہ ہوا رب العالمین کا فیصلہ ہے، ہمارے لیے یہ بات قابل حجت ہے، ہمارے لیے بہت بڑی روشنی ہے کہ ہمارا لیڈر، ہمارا انتخاب، ہمارا حاکم وہ ہو جو صالح ہو، نیک ہو، اچھا بندہ ہو، غلط آدمی کا انتخاب ہم نے نہیں کرنا۔ کوشش کریں پڑھا لکھا، عالم فاضل، قرآن و حدیث کا علم جاننے والا، اس کا انتخاب کریں۔
ہم نے تو پاکستان میں ان لوگوں کا انتخاب کیا جنہیں قل هو اللہ نہیں آتی، انا اعطیناک الکوثر کی وہ تلاوت نہیں کر سکتے۔ حاکم ایسا ہو جو اللہ کے قوانین پر عمل کرنے والا ہو۔ لیکن یہاں پر پاکستان کے اندر ایک ادارہ ہے باقاعدہ قانونی طور پر کہ جو پاکستان کے اندر غیر اسلامی قوانین ہیں ان کی چھان بین کرتا ہے، انہیں اسلامائز کرتا ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ یہ رائے دی قانون بنانے کے لیے کہ پاکستان سے سودی نظام ختم ہونا چاہیے۔ وہ کون حکمران تھے؟ جانتے ہوں گے میرے بہت سے بھائی، جنہوں نے کہا کہ نہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کی ہم یہ بات نہیں مانیں گے، اللہ اس کے رسول کے ساتھ کے خلاف جو جنگ ہے سود کے ذریعے سے وہ ہماری جاری رہے گی۔ کون حکمران تھے؟ آج بھی ووٹ کے لیے بھیک مانگتے تھے، آج بھی در در پہ وہ جا کے اپنے آپ کو جی ہم اسلام لائیں گے، ہم عوام کے خیر خواہ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، جھوٹے نعرے لگا لگا کر۔ اور میرے بھائیوں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایمان والا مومن مسلمان جو ہوتا ہے وہ ایک جگہ سے 2 دفعہ دھوکہ نہیں کھاتا، وہ ایک بل سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا۔ ایک بار کہیں بیچارہ جا رہا تھا، پتہ نہیں چلا، کوئی سانپ بیٹھا تھا موذی، اس نے ڈنگ لگا دیا، اس نے ڈس لیا، لیکن اگر کہیں آئندہ وہاں سے گزرنا ہوگا تو بڑے محتاط سے ڈنڈا ہاتھ میں ہوگا کہ اگر آج وہ سانپ نظر آیا تو میں اس کا سر جو ہے وہ کچل ڈالوں گا۔ مومن مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے۔ اور ہم 74 سال تھے ان موذی جانوروں سے ہم ڈنگ کھا رہے ہیں، ہم ڈسے جا رہے ہیں، لیکن آج تک اس عوام کو پھر بھی سمجھ نہیں۔ رونا ہم روتے ہیں، یہاں اسلام نہیں آتا، مہنگائی کہاں پہ پہنچی ہوئی ہے، غریب بیچارے خودکشیاں کر رہے ہیں، بجلی کے بل دیکھو تو وہ پے نہیں ہو سکتے لوگوں سے۔ ہمارے حکمران دن رات یہ بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ کس طرح غریب عوام کا ہم نے مزید خون نچوڑنا ہے۔ میں کسی پارٹی کا نام نہیں لے رہا، میں ایک بات کر رہا ہوں جس سے میرے بھائیوں آپ بھی 2-4 ہیں، جس سے پورے پاکستان کی عوام ذلیل و خوار اور پریشان ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میں آخری بات پہ آتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے شروع میں قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی تھی، حکمران کیسا ہو۔ سورہ حج کی آیت ہے، الذین ان مکناہم فی الارض، کہ ہمارے وہ بندے جن کو ہم زمین کے اندر اختیار دیتے ہیں، ان کے قدم جما دیتے ہیں، ہم حکمرانی عطا کرتے ہیں، وہ خلافت کے روپ میں ہو، وہ پرائم منسٹر کے روپ میں ہو، وہ صدر کے روپ میں ہو، جن کو ہم طاقت و قوت صاحب اختیار بنا دیتے ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ ان کی ذمہ داری اقاموا الصلاۃ، وہ اللہ کی سرزمین کے اندر نماز کو قائم و دائم کرواتے ہیں۔ اقاموا الصلاۃ، وہ نماز کا پوری طرح اہتمام کرتے ہیں۔ ایسے حکمران جس نے خود نہیں پڑھی، اس نے نماز کے بارے میں کیا قانون سازی کرنی ہے؟ وآتوا الزکوٰۃ، وہ نماز ملک کے اندر زکوٰۃ کا نظام لاتے ہیں۔ قرون اولیٰ میں خلافت کے دوروں کے اندر کون سی مسلمانوں کے پاس فیکٹریاں تھیں، کون سے کارخانے تھے، کہاں ایکسپورٹ اور امپورٹ، برآمدات درآمدات۔ زکوٰۃ کا نظام مسلمانوں کے خلفاء نے اتنا منظم کر دیا تھا کہ پورے اسلام کی دھرتی میں کوئی غریب نہیں ہو۔ خلیفہ
عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے، حکومت بر صغیر کے قریب قریب ایران سے لے کر افریقہ تک اور یورپ کے اندر اور رشین علاقے کے اندر ایک آدمی زکوٰۃ دینے کے لیے اپنا سونا درہم و دینار لے کے نکلتا تھا اور جا کے بازاروں میں جا کے لوگوں کے پاس جا کر وہ آوازیں نکالتا تھا، اعلان کرتا تھا کہ لوگوں میرے پاس زکوٰۃ کے درہم و دینار اور سونا چاندی ہیں، آؤ کہ غریب آ کے مجھ سے زکوٰۃ لے لو۔ سارا دن وہ چکر لگا لگا کے شام کو واپس جاتا، اس کے پاس وہ پیسے وہ درہم و دینار سارے کے سارے باقی ہوتے تھے کہ کوئی بندہ وہ زکوٰۃ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ جس سے بات کرتا تھا وہ کہتے تھے یار میں تو خود صاحب زکوٰۃ ہوں، میں تو خود صاحب نصاب ہوں، میں تو زکوٰۃ دینے والا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں زکوٰۃ لوں۔ اگر پاکستان کے اندر عشر اور زکوٰۃ کا صحیح قانون نافذ ہو جائے، اس ملک کے ساری 25 کروڑ عوام کے اوپر 1 روپیہ ٹیکس نہیں لگانا پڑے گا۔ فرمایا کہ نیک حکمران وہ صلاۃ کو، نماز کو قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکوٰۃ وہ زکوٰۃ کا نظام رائج کرتے ہیں، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر فرمایا کہ وہ ملک کے اندر امر بالمعروف، نیکی کا حکم، نماز کا حکم، دین کا حکم اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں۔ یہ وہ صفات ہیں نیک حکمرانوں کی۔ میرے بھائیوں، اپنا فیصلہ کرتے ہوئے دیکھ لو کسی اچھے حاکم کی، کسی اچھے آدمی کی جھولی میں اپنا ووٹ ڈالنا۔ اگر نہیں کوئی ان خصوصیات کا حامل آپ کو بندہ ملتا، چھوڑ دے ووٹ کو، کم از کم اپنے اللہ کے ہاں یہ تو سرخرو ہو سکتے ہیں کہ یا اللہ میں نے کسی طاغوتی نظام کا ساتھ نہیں دیا تھا، کوئی مجھے اچھا نہیں لگا، سارے ایک جیسے تھے، لہذا میں نے کسی کی جھولی میں اپنی فیور اپنا ووٹ نہیں ڈالا۔ میرے بھائیوں، یہ بھی ایک بچنے کی آخری کوشش ہوگی۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین اس پاکستان، اس ملک کے اندر اللہ استحکام پیدا کرے۔ اللہ ساری جماعتوں کو، سب کو مل کر بیٹھ کر اتفاق اور اتحاد سے اس ملک کو چلانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایک مکار طبقہ ہے اس ملک کے اندر، اللہ اس کو بھی ہدایت دے کہ وہ جہاں ان کی حد ہے نا، جہاں ان کی حد ہے وہ اپنی لمیٹڈ حد میں رہیں، اور حکمرانیت کے چکر میں آ کر، اپنے اچھے اور پرائے کے چکر میں آ کر، اپنی نوکریوں کو پکا کرنے کے چکر میں آ کر اس ملک کے استحکام سے نہ کھیلیں، اس ملک کے غریب عوام کی قسمت اور سے نہ کھیلیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر امن عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔